سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36 کا ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر آ جاؤ۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنالک دعا زکریا ربہ۔ اللہ رب العزت کلمات حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی سال کا تھوڑا قاری صاحب آواز ٹھیک کریں۔ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ماہ صفر المظفر، اور آج اس مہینے کی 7 تاریخ ہے۔ بعض اوقات آپ کو سن ہجری کے حوالے سے اس لیے یہ تواریخ بتاتا ہوں کہ ہم لوگ سن عیسوی کی تو ساری تاریخیں یاد رکھتے ہیں، الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہیں جنہیں چاند کی تاریخیں یاد ہوں۔ بطور برکت یہ سلسلہ کبھی کبھی چلایا جاتا ہے۔ صفر المظفر، اس کے پہلے 13 دن بہت اہم دن ہیں۔ کوشش کریں ان دنوں میں نقصانات سے بچیں، آفات و بلیات سے بچیں۔ کوشش کریں، بند کر دو اسے، ان دنوں میں تفکرات سے بچیں، برے خیالات سے بچیں، اور کوشش کریں کہ ان دنوں میں اپنے ہاتھوں سے خیرات کریں۔ ان دنوں میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ان دنوں میں کوئی اچھی خریداری کر لیں۔ کوشش کریں ایسا نفع نہ پائیں جس سے دوسروں کو دکھ ملے۔ یہ چند باتیں میں نے اس لیے کی ہیں کہ ان پہلے 13 دنوں میں جو کام آپ کریں گے سارا سال وہی ہوتا رہتا ہے۔ یہ بڑا سخت مہینہ ہے، اور
آپ یہ بات جو میں اگلی کر رہا ہوں سن کر حیران ہو جائیں گے اور دلوں کی سختی کو ختم کریں، نرمی پیدا کریں۔ منبر و محراب پر بیٹھ کر میں یہ بات کر رہا ہوں، آپ کسی مسجد میں جائیں، ملائیت پھیل چکی ہے، سوچ ختم ہو چکی ہے، اچھی فکر نظر نہیں آتی، اچھے چہرے نظر نہیں آتے، برائی اپنے آپ کو ظاہر کر کے چلتی ہے اور نیکی ہمیشہ اپنے آپ کو چھپا کر چلتی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بزرگ مجھے سکھا گئے اور میں اب بھی اپنے بزرگوں سے سیکھ رہا ہوں، اس بات میں کوئی مجھے تکبر نہیں ہے، تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ اب بھی میں کوشش کرتا ہوں بزرگوں کے ساتھ بیٹھوں، ان سے کچھ حاصل کروں، اور واللہ جو کچھ بھی مجھے بزرگوں سے ملتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں امت مصطفیٰ میں جہاں تک ہو سکے اچھی باتوں کو تقسیم کروں۔ آپ کہیں جا کر دیکھیں، مساجدیں جہاں امن کا درس دیا جاتا ہے آج وہاں جھگڑے اور لڑائیاں ہیں، فرقہ واریت کی فضائیں بن چکی ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ کسی مسجد میں جاؤ تو آواز آتی ہے کہ محمد عربی جس کا کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ تو بے اختیار ہے، اسے تو کچھ خبر ہی نہیں۔ کسی مسجد میں جاتے ہیں تو نور بشر کے جھگڑے ہیں، کہیں جاتے ہیں تو حیات مصطفیٰ کے جھگڑے ہیں، کہیں جاتے ہیں فرقہ واریت پھیل رہی ہے۔ ہم نے اس مذہب کو ترک کر دیا ہے جو دین مصطفیٰ 1400 سال پہلے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کوشش کیا کریں۔ میں بڑی محنت کر کے آتا ہوں، میری محنت کو ضائع مت کیا کروں۔ میں جو کچھ کہوں اگر آپ نے ادھر سے سن کر ادھر سے نکال دیا اور ادھر سے سن کر ادھر سے نکال دیا تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن آپ مجرم ٹھہریں گے۔ اور میں جو کچھ جانتا ہوں اگر آپ کو نہ بتاؤں تو مجھ جیسا مجرم کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے جس بات کا اظہار کروں، تذکرہ کروں، اس بات کے ایک ایک جملے کو، جملے کے ایک ایک لفظ کو، لفظ کے ایک ایک حرف کو جب آپ اس کو عمل نہیں کریں گے تو پھر آپ کا آنا بیکار ہے۔ منافقت نہیں، اندر کچھ اور باہر کچھ نہیں۔ مزہ تو تب ہے کہ اقبال مرد قلندر درویشی لاہوری نے کہا، خیرت نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
مجھ سے بڑے ہیں تو ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، میرے ہم عمر ہو تو میرا فرض ہے کہ میں آپ کی انسانیت کو جھنجھوڑوں، مجھ سے چھوٹے ہو تو میرا فرض ہے کہ میں آپ کو تبلیغ کروں۔ شعور بدل دو، ذہن بدل دو، فکر بدل دو۔ مسجدیں تو ہزاروں ہیں، آپ جہاں سے آتے ہیں سینکڑوں مسجدیں چھوڑ کر آتے ہیں، اور مسجد توتلا میں آ کر سعید فاروقی چاہتا ہے کہ تیری روحانیت زندہ ہو جائے۔ مجھے مادیت نے اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ میں حق بات سننے کا عادی نہیں رہا۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ صاحبوں، میری اس باتوں پہ ناراض نہ ہوا کرو۔ آج جو کچھ میں بتاتا ہوں وہ تمہارے فائدے کے لیے آتا ہے۔ میں اپنا فرض منصبی سمجھ کر بتاتا ہوں کہ why have you not time? Why have you not reality? Why have you not sincerity? کیوں نہیں ہے میرے پاس وقت کہ میں اپنی زندگی کو سنوار سکوں؟ دولت کے خمار نے میری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، جائیداد کی لالچ نے ہمارے دلوں کو زنگ آلود کر دیا، دنیا کی نفرتوں نے ہمیں معذور کر دیا ہے۔ لیکن وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے آج دنیا قائم ہے۔ دولت مند کو تلاش مت کرو، یہ میری نصیحت ہے اور میرا سبق ہے۔ صبح سے لے کر شام تک میں یہ نہیں کہتا کہ دولت تلاش نہ کرو، کرو۔ الدنیا بالوسائل لا بالفضائل، دنیا وسیلے سے چلتی ہے، فضیلت سے نہیں چلتی۔ پیسہ ہے تو سب کام ہو جائیں گے آپ کے۔ دولت تلاش کرو مگر دولت مند تلاش نہ کرو۔ نفرت کہیں مل جائے تو اس کو وہیں دفن کر دو۔ صبح سے لے کر شام تک کسی کو تلاش کرو کہ جس کے دیکھنے سے خدا بھی یاد آئے اور محمد بھی یاد آئے۔ توجہ ہے دوستو؟ یہ مہینہ میں عرض کر رہا تھا بڑا سخت مہینہ ہے۔ وہ ابتدائی باتیں میں نے جو کی ہیں اس کو پلے باندھنا۔ اس قدر سخت مہینہ ہے، میرے آقا نے کیا کہا؟ سرکار نے فرمایا جو شخص مجھے اس مہینے کے گزرنے کی خبر دے گا میں محمد اسے جنت کی خبر دوں گا۔ اس میں حکمتیں ہیں، عام سی بات ہے، آپ سوچیں گے، آپ کی فکر اور ہے، میری فکر اور ہے، آپ کی سوچ اور ہے، میری سوچ اور ہے، آپ کی خواہش اور ہے، میری خواہش اور ہے، آپ کی منزل اور ہے، میری منزل اور ہے، آپ کا مقصد حاجات کچھ اور ہے، میرا مقصد حاجات کچھ اور ہے۔ ہر شخص اپنی اپنی ایک مینٹیلٹی رکھتا ہے۔ یہ کہنا کہ مجھے مہینے کی خبر دو، مہینہ تو گزر جاتا ہے، بات ختم نہیں۔ اس قدر سخت مہینہ تھا، سرکار کو انتہائی شدید تکلیف ہوئی اسی مہینے میں، اس قدر بخار تھا، آج کل کے حساب سے 104 سے اوپر مسلسل بخار تھا۔ آخری دنوں میں سرکار اٹھ نہیں سکتے تھے، صحابہ کا سہارا لے کر قدم لڑکھڑاتے ہوئے مسجد میں جاتے ہیں، اور ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو میرے آقا اس دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں۔
آپ دیکھیں اس مہینے میں بے شمار اولیاء اللہ کا وصال بھی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ ملتان کی سرزمین پر بہت سی اولیاء ہیں۔ یہ ملتان بڑا قدیمی شہر ہے۔ میرے محترم جناب قبلہ محمد شوکت صاحب، اللہ آپ کی آمد کو باعث برکت بنائے، بہت سے احباب تشریف لائے، اور مجھے خوشی ہے کہ میرے آج بھائی محترم جناب محمد اشرف صاحب یہ میرے مدینہ طیبہ کے میزبان ہیں۔ محمد فہیم بھٹی صاحب یہ میرے مکہ مکرمہ کے میزبان ہیں۔ قبلہ جی محمد لطیف صاحب بیٹھے ہیں نا، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ پہلوان محمد شریف صاحب کے برادر اصغر ہیں۔ اب سب سے میرا کوئی رشتہ نہیں، نہ دولت کا، نہ کاروبار کا، نہ ذات کا، نہ نسل کا، نہ رنگ کا۔ یہ سارے رشتے ہم نے ٹوٹتے دیکھے، مگر رب کعبہ کی قسم ہے جو روح اور ایمان کا رشتہ ہے، یہاں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ نہیں، جسے یقین ہے وہی سبحان اللہ کہے، جسے یقین نہیں ہے وہ سبحان اللہ نہ کہے۔ ملتان مدینۃ الاولیاء۔ ہم جب ملتان سے باہر جاتے ہیں مختلف شہروں میں، مختلف ممالک میں، پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ جی ملتان سے آیا ہوں۔ او ملتان جڑا پیراں دا ہے، نہ نیوے منے دے پیراں کو جڑے چپ ہو۔ مدینۃ الاولیاء اس کا مطلب ہے اولیاء کا شہر۔ مدینے کا مطلب ہے شہر، یہ مدینۃ الاولیاء ہے۔ بہت قدیمی تاریخ ہے اس کی، آپ حیران ہوں گے سن کر اتنا قدیمی شہر۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ شخصیت ہیں جو حضور غوث العظم سے بھی پہلے کے ہیں۔ غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ان سے بھی پہلے کے ہیں۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جن کے مزار پر 40 دن بیٹھ کر چلہ کاٹا، اور جب 40 دن مکمل ہوئے لوگوں نے کہا معین الدین وقت ضائع کر دیا، 40 دن گزر گئے، شب و روز گزار دیے، کیا ملا تجھے؟ نہ بھوک، نہ پیاس، نہ تھکاوٹ، نہ نیند، نہ آرام، نہ کھانا، نہ دولت، نہ کام، کچھ بھی نہیں ملا۔ 40 دن کیوں بیٹھ گئے؟ تو جب انہوں نے کہا کیا ملا تو آپ تڑپ اٹھے، پر میں گنج بخش فیض عالم۔ نہیں، جس کا دل چاہتا سبحان اللہ کہنے پہ مت بولے۔ سعید فاروقی کے مزاج کو خراب مت کرو، خدا نے زبان دی ہے تو دل کھول کر کہہ دے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکزاراں پیر کامل کامل آراں رہنما۔ ان سے پوچھا گیا، داتا گنج بخش علی حجویری سے پوچھا گیا آپ کہاں رہتے ہیں؟ ملتان کی تاریخ بتا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں لاہور رہتا ہوں۔ پوچھنے والے نے سوال کیا لاہور کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا لاہور یکے لاہور از مضافات ملتان، لاہور وہاں ہے جو ایک ملتان کا علاقہ ہے۔
یعنی ملتان لاہور سے بھی پہلے کا ہے، اس کی تاریخ نہیں ملتی۔ اس سرزمین پر بے شمار اولیاء اللہ ہے، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں اولیاء اس ملتان میں بستے ہیں۔ اس لیے غوث العالمین نے فرمایا کہ ملتان ما بجنت اعلی برابر است، میرا ملتان جنت کی طرح ہے۔ ملتان ما بجنت اعلی برابر است، آہستہ پا بنے کے ملک سجدہ میں کنا، کہ یہاں قدم آہستہ رکھو کہ یہاں ملائکہ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ ملتان کی سرزمین پر ایک نام ہے، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بہاء الدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ بغداد سے چل کر ملتان میں تشریف لائے، اور یہ یاد رکھ رہا ہے میں اور آپ جہاں جائیں گے، جہاں بھی مکان بنائیں گے، گھر بنائیں گے، رہائش رکھیں گے، اپنی مرضی ہوگی۔ کبھی بچے کہیں گے، کبھی میں کہوں گا، کبھی باپ کہے گا، کبھی بھائی کہیں گے کہ فلاں جگہ چلے جائیں، فلاں جگہ چلے جائیں، لیکن اللہ کا ولی جب تک نبی نہ کہے، بغداد سے چلتے ہیں، سفر ہو رہا ہے، سفر کرتے کرتے کبھی ادھر گئے، ادھر گئے، ادھر گئے، ادھر گئے، بستی گئے، شہر گئے، مختلف مقامات پر گئے، اور جب ملتان کے قریب سے گزرنے لگے تو قدم رک گئے۔ رات کو سوئے تو سرکار نے زیارت فرمائی، فرمایا بہاء الدین یہیں بیٹھ جا۔ میں آپ کو مختصر سے حالات بتا رہا ہوں۔ بہاء الدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ نے قدم رکھا، بیٹھ گئے۔ بڑا روپ تھا، جلال تھا، یہ دستار تھی، یہ آنکھ تھی، علم کا سمندر تھے، روحانیت کا پیکر تھے۔ فقط علم نہیں تھا، روحانیت بھی تھی۔ آج مجھے کہیں علم نظر آتا ہے، روحانیت نظر نہیں آتی۔ روحانیت نظر آتی ہے، دعوے دار نظر آتے ہیں، علم نظر نہیں آتا۔ اکثر مولویوں کو روحانیت سے خالی دیکھا، تہذیب بھی نہیں، شعور بھی نہیں، روحانیت ہے کیا؟ 10 سال پڑھتے رہے لیکن روحانیت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اکثر پیروں کو دیکھا، جاہل پیروں کو دیکھا، جہالت ہے، لیکن غوث العالمین کو خدا نے وہ عزت دی، شریعت کا علم بھی تھا، طریقت علم بھی تھا۔ ملتان میں جب آئے تو حضرت شاہ یوسف گردیر یہ پہلے کے تھے۔ یہاں اور بھی بہت سے اولیاء تھے۔ جب ملتان میں آئے تو بہت سے زندہ اولیاء اللہ نے آپس میں میٹنگ کی، اجلاس کیا کہ بہاء الدین آ گیا ہے تو اب تو ہم کیسے رہیں گے؟ یہ تو بہت بڑی شخصیت ہے، شیخ الاسلام والمسلمین ہے، اور بابا فرید گنج شکر کی خالہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ محمد چار چار حاجی خواجہ قطب فرید حق حق فرید۔ اچھا، اور حضرت مخدوم رشید حقانی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی آپ کے چچا زاد ہیں۔ یہ 3 شخصیات، بہرحال شیخ الاسلام والمسلمین، میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ بلا حاج صاحب کہ آج 7 سفر ہے، اور آج بہاء الدین زکریہ ملتانی کے وصال کا دن ہے، ان کا عرس ہو رہا ہے۔ میں اس مرتبہ نہیں جا سکا، طبیعت ناساز تھی، میں آج اگر میری تقریر تھی میں وہاں چلا جاتا، تو پھر جمعے والے دن میں کوشش کرتا ہوں کہیں نہ جاؤں۔ میرے عزیز ڈاکٹر بیٹھے ہیں، جناب ڈاکٹر محمد اصغر صاحب، یہ جانتے ہیں اب
اب وہ طاقت نہیں رہی کہ میں 10 تقریریں کروں، لیکن وہاں جاتا تو پھر یہاں آپ کی خدمت میں نہ حاضر ہو سکتا۔ میں نے کہا وہاں جتنے ہزاروں ملتی ہیں چھوڑ دو، لیکن یہاں نبی کے پیارے مل رہے ہیں، میں آپ کی خاطر ہوں۔ انہوں نے اجلاس کیا کہ بہاؤ الدین زکریا ملتانی آئے۔ کیا کیا انہوں نے؟ ایک مٹی کا پیالہ لیا، مٹی کا پیالہ لے کر اس میں دودھ ڈالا، اور مل کر انہوں نے ساروں نے حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی کے پاس بھیج دیا۔ جب آپ کے پاس وہ مٹی کا پیالہ اور اس میں دودھ تھا، لے کر آیا ایک خادم، اس نے کہا جی میں یہ آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ آپ سمجھ گئے، آپ نے فرمایا اچھا رکھ دو، رکھ دیا۔ یہاں 3 چیزیں جو حدیث پاک میں ہیں وہ بھی ذرا سن لیں، ریلیٹڈ بات آ گئی۔ 3 چیزوں کا انکار مت کرو۔ کوئی دودھ کا پیالہ پیش کرے تو انکار نہ کرو، نہ پیو، لیکن کچھ نہ کچھ اس کو ضرور صلح اختیار کرنا، یہ سرکار کی سنت ہے۔ دوسری چیز، اگر کوئی خوشبو دے اس کا بھی انکار نہ کرو۔ تیسری چیز، اگر کوئی سہارا دے تو تب بھی انکار نہ کرو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سپورٹ کرنے کے عادی ہوتے ہیں، تو اگلا بندہ اکڑی جویں دے یار میں کو تیری ضرورت ہی کہنی، یہ مت کہا کرو۔ سپورٹ کوئی اگر کرے، تکیہ دے، سہارا دے، اس کا قبول کرو۔ یہ 3 چیزیں۔ اب پیالہ لے کر آئے، آپ نے کیا کیا؟ آپ کے پاس پڑا تھا گلاب کا پھول، گلاب کا پھول پڑا تھا، اس میں رکھ دیا، فرمایا یہ واپس لے جا، یہ واپس لے جا۔ اب آیا کیسے؟ مقصد کیا تھا؟ نہ مجھے خبر نہ آپ کو خبر، کیا کیا سارا یہ ہو سکتی ہے، ورنہ واپس لے جاؤ۔ وہ واپس لے آیا۔ جب وہ پیالہ واپس آیا تو جتنے مریدین بیٹھے تھے انہوں نے عرض کیا حضور یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، سنت طریقہ ہے کہ جو پیالے میں پیش کرے دودھ تو وہ انکار نہ کرے، آپ کے پاس انہوں نے بھرا ہوا پیالہ بھیجا اور آپ نے واپس کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انہوں نے دودھ سے بھرا ہوا پیالہ بھیجا اور اس میں اشارہ تھا کہ بہاؤ الدین ملتان پہلے ولیوں سے ایسے پر ہے۔ اب اس میں اور دودھ ڈالو تو وہ گر جائے گا، جس طرح دودھ اور نہیں ڈال سکتے تو آپ آ گئے، آپ کیسے رہیں گے؟ آپ نے فرمایا میں نے اس پہ پھول رکھ دیا، میں نے کہا جیسے پھول پڑا ہے بہاؤ الدین بھی ویسے رہے گا۔ 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا، 13 سال کی عمر میں شریعت کا پورا علم حاصل کر لیا، اور پھر سب سے بڑی کرامت جو ہے وہ پہلے بھی میں نے ایک مرتبہ پیش کی تھی، اور وہ تقریباً جو سی ڈی ہے، عطر شفیق بیٹا بیٹھا ہے نا، وہ مجھے بتا رہے تھے کتنے لاکھ لوگوں نے دیکھا، 18 لاکھ لوگوں نے دیکھا۔ تو اس کی فرمائش ہوئی، آپ نے بھی کہا تو میں بھی چلو وہ پیش کر دوں کہ آپ کی، کیونکہ آپ کا لنگر بہت چلتا تھا، صبح سے لے کر شام تک لنگر ہی لنگر چل رہا۔ لوگ پوچھتے حضور یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ پر میں مجھے کیا خبر، وہ دے رہا ہے، ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا جو خزانہ گن کر لوگے نا، رب سے گن کر لوگے، رب سے جب بھی مانگو تو یہ نہ کہا کرو مولا اتنے 1000 دے، مولا اتنے لاکھ دے، مولا اتنے کروڑ دے، دے تو دے گا، لیکن یہ کہا کرو مولا جتنی تیری شان ہے اتنا دے۔ تاکہ
کہ پھر مانگنے کی ضرورت ہی نہ رہے، اور ان کے پاس جایا کرو، اللہ والوں کے پاس جایا کرو۔ ولیوں کے پاس جانا اور ولیوں کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنا، یہ بھی نبیوں کی سنت ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اللہ کا قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ زکریہ علیہ السلام اور حضرت عمران ایک نبی ہیں، حضرت زکریہ نبی ہیں اور حضرت عمران ولی ہیں۔ یہ دونوں، ان دونوں کی گھر والیاں سگی بہنیں ہیں۔ ایک کا نام ہے حضرت حنا، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، یہ سریانی زبان کا۔ حضرت سیدنا عمران کی بیوی کا نام ہے حضرت حنا، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیوی کا نام ہے حضرت عیشا۔ یہ آپس میں ہم زلف ہیں۔ ان بہنوں کے مقدر پہ قربان جاؤں، ایک نبی کی گھر والی ہے اور ایک ولی کی گھر والی ہے۔ اللہ سب کی بیٹیوں کا مقدر اچھا بنائے، آمین کہو۔ حضرت زکریہ علیہ السلام، بڑے اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، زکریہ علیہ السلام اور حضرت عمران یہ دونوں آپس میں ہم زلف ہیں، لیکن قدرت خدا کی دیکھو، ایک نبی کی گھر والی اور ایک ولی کی گھر والی، اولاد دونوں کی نہیں، نہ نبی کے گھر میں نہ ولی کے گھر میں۔ ایک دن حضرت عمران کی بیوی، یہ پہلی سورت ہے نا، سورت فاتحہ، قرآن مجید کی پہلی سورت سورت فاتحہ، دوسری سورت بقرہ، تیسری سورت آل عمران، یہی حضرت آل عمران، حضرت عمران، انہی کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت عمران کی بیوی حضرت حنا گھر میں بیٹھی کام کر رہی تھی، تو ان کے قریب ہی ایک درخت کھڑا ہے۔ اچانک آپ کی نظر پڑی تو دیکھا ایک درخت پر ایک چڑیا اپنے بچے کو خوراک دے رہی ہے، اور اس کے منہ میں منہ ڈال کر پیار کر رہی ہے، بڑی محبت کر رہی ہے، بڑا پیار کر رہی ہے۔ جب اس منظر کو دیکھا تو حضرت حنا، جن کی عمر 90 سال، اولاد نہیں تھی، لیکن اولاد کی تمنا تو رہتی ہے نا، اولاد نہیں تھی، تمنا تھی۔ جب اس منظر کو دیکھا کہ چڑیا اپنے بچے کو خوراک دے رہی ہے، پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، لاڈ کرتی ہے، پروں میں چھپاتی ہے، تو جب اس منظر کو دیکھا تو حضرت عمران کی بیوی حضرت حنا رو پڑی اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا، مولا بے نیاز جو تھے وہ ڈے مرتے ہمیں تے چڑیا کو ڈے میں۔ میں ولی کی بیوی ہوں، مجھے نہیں دیتا۔ آواز آئی، کیا کہا؟ ٹھیک کہا، دینے پر آئے تو چڑیوں کو دے، میں ولی کی بیوی ہوں، مجھے نہیں دیتا۔ دل میں القاء ہوا، فرمایا میری بندی ہون تو مانگ میں دے ماں۔ پھر جب مانگا کیا کہا، یا اللہ مجھے دے بیٹا، اور وہ بیٹا جب ملے گا تو میں منت مانتی ہوں، میں اس بیٹے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، وہ وہی رہے گا، بیت المقدس کی خدمت کرے گا، بس مجھے بیٹا دے دے۔ اللہ نے وعدہ کر دیا کہ تجھے دیں گے۔ عمر کتنی ہے؟ 90 سال۔ اچھا، تفسیر میں آتا ہے کہ اس وقت جب بھی ایسی منتیں مانی جاتی تو اللہ بیٹے ہی دیتا تھا۔ اب حضرت سیدہ حنا خوش ہیں، مدت گزری تو اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا۔ مانگا کیا تھا؟ سوچن لگ گیا، خیر ہے، پھر بولتے کیوں نہیں؟ کیا مانگا؟ بولو۔ بیٹا مانگا، مانگا بیٹا، لیکن جب وضع حمل کا وقت آیا، بچہ جننے کا وقت آیا، تو قدرت خدا کی دیکھو، اللہ نے بیٹا نہیں دیا، بیٹی دے دی۔ بیٹا نہیں دیا، بیٹی دے دی۔
جب بیٹی ملی تو حضرت حنہ پریشان خاموش بیٹھی، مولا دینا تو بیٹا تھا لیکن بیٹی دے دی۔ اللہ نے فرمایا میری بندی فکر نہ کر، بیٹا بھی دے سکتا تھا لیکن جو بیٹی دی ہے اس کا شان تو سن۔ بہت سی شانیں ہیں، قبلہ حشم میں 3 شانیں بیان کر رہا ہے، سنیے ذرا۔ یا اللہ دینا بیٹا تھا لیکن بیٹی دے دی، فرمایا ہاں بیٹی دی۔ پہلی شان کیا ہے؟ فرمایا میری بندی پہلی شان یہ ہے کہ جو بیٹی دی ہے بیٹا نہیں دیا، یہ بیٹی ایسی جو لاکھوں بیٹوں سے اعلیٰ ہوگی۔ او بیٹیوں والو، اللہ سب کی بیٹیوں کی مقدر کو حسین بنائے، ذرا دل سے بولو۔ فرمایا یہ لاکھوں بیٹوں سے اعلیٰ ہوگی، پہلی صفت۔ دوسری صفت یہ ہے کہ اے پیاری بندی اس کا نام تم نہ رکھنا۔ اور جو بیٹی یہ پیدا ہوئی حضرت عمران، ان کی پیدائش سے پہلے ان کے والد کا وصال ہو گیا، حضرت عمران وصال کر گئے۔ حضرت سیدہ حنہ پریشان بیٹھی ہے، مولا تو نے 90 سال کی عمر میں بیٹی دی ہے، میں نے بیٹا مانگا تھا، شوہر بھی وصال کر گئے لیکن تو نے بیٹی دی۔ اللہ فرماتا ہے سنو پیاری بندی، اب دوسری شان دیکھو۔ پہلی شان یہ کہ اس کی ہم نے اسے وہ عزت عطا فرمائی، یہ لاکھوں کروڑوں سے اعلیٰ بیٹی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ اس کا نام تم نہ رکھنا، اس کا نام ہم رکھیں گے۔ اس کا نام ہم رکھیں گے۔ اور وہ نام کیا ہے؟ اس کا نام ہم رکھیں گے۔ اور تیسری سن لو، سنا دوں؟ سبحان اللہ۔ ایو نہیں سناؤ تو بل تو بڑی مہربانی، آدھرا دل تو آواز تو آئے نا۔ فرمایا تیسری خوشخبری یہ ہے کہ ہم نے جو بیٹا نہیں دیا اور بیٹی دی ہے، اس کا شان یہ ہوگا جب یہ بچی بڑی ہوگی اس کے بدن سے ایک بیٹا دوں گا جو میرا رسول ہوگا۔ دیکھیے، جس کا بیٹا نہ ہو بیٹی ہو فکر نہ کیا کرے، اس بیٹی سے کچھ ملے گا۔ اب نام کیا رکھا؟ آیا حاجی لطیف صاحب آج تا دعا چکر اللہ کرے نہ کو سبحان اللہ دی رب ایڈی طاقت دے وے نا، اتنی طاقت دے وے تو انہاں دی آواز سدھی مدینے ونجے۔ اب نام کیا رکھا اسی سے نہ پوچھ لیں۔ یا اللہ اس کا نام کیا رکھا؟ فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ۔ آج بڑے عرصے کے بعد میرے چھوٹے بھائی بہت سخت بیمار رہے، آج دل سے دعا کریں اللہ تعالیٰ جیسے آج آئے ہیں تو اگلے جمعے ایسے دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے محبت سے آئے، وحید احمد کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ذرا ایک مرتبہ دل سے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا، او قرآن سن کر خوش ہونے والو اللہ کرے سدا خوش رہو۔ محفوظ خان صاحب کہاں؟ فہیم بھائی سنو ذرا، کل یہ جا رہے ہیں مدینہ طیبہ میں، جڑے لے ونجے سارے سلام دے وے سرکار کی بارگاہ، اکھے دیوانے بیٹھے آنے تے پکڑے دے بیٹھے آنے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا، نہیں یہ دل مجھے بتا دیتا ہے کہ کون چپ بیٹھے ہے۔
میں نہیں چاہتا کہ آج جو چپ بیٹھے وہ چپ رہے، نہیں، ہمیشہ میرے نبی کی محبت میں بولتا 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 رہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم۔ ہاتھ اٹھا کر گواہی دیا کرو، کل قیامت کے دن یہ ہاتھ بھی کہے گا مولا یہ خوش ہو رہا تھا۔ یہ بچہ ہے جو میرا اعلان کر رہا تھا، میں نے اسے نہیں کہا میرا اعلان کرو، یہ بچے ہیں ہمارے پاس جمعہ پڑھتے ہیں، تو اس کو شوق ہوا تو اس نے 2 باتیں کی، 2 شعر پڑھے، سٹیج پہ آنا بڑا بات ہے، تو دل خوش ہوا۔ اب میں خوش ہوا اس بچے کو دیکھ کر، ماں باپ کتنے خوش ہوتے ہوں گے۔ بس یہی میری تربیت ہے، یہی میری تربیت ہے کہ نوجوان نسل میں عشق رسول پیدا ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کا نام مریم رکھا۔ مریم کا مطلب ہے عبادت کرنے والی، مریم کا مطلب ہے پاک باز بچی، مریم کا مطلب ہے کہ وہ عزت والی، وہ عظمت والی۔ حضرت مریم کے لیے اللہ کی بندی حضرت حنا ماں نے منت مانی، یا اللہ مجھے بیٹا دے اور میں کیا کروں گی، بیت المقدس میں خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ اب حضرت سیدہ مریم کی کفالت کے لیے اعلان ہوا کہ کون اس کی کفالت کرے گا۔ 4000 بچے پہلے ایسے پیدا ہوئے تھے، وہ بڑے ہو گئے، ان سب نے کہا اس بچی کی کفالت ہم کریں گے، بخت والی بچی ہے، عظیم بچی ہے۔ اللہ نے فرمایا زکریا علیہ السلام کو، فرمایا پیارے زکریا کیا کہتے ہیں مولا؟ سارے کہتے ہیں ہم کفالت کریں گے۔ اچھی بات ہے مولا، اب ایک نے کرنی ہے، یہ تو سارے کہتے ہیں 4000۔ اللہ نے فرمایا ان ساروں کو کہو لوہے کے قلم لاؤ۔ یا اللہ لوہے کے قلم لے آئے، فرمایا ان کو کہو لوہے کے قلموں کو پانی کے تالاب میں ڈال دو، جس کا قلم ڈوب جائے گا وہ ہٹ جائے، جس کا قلم تیرنے لگے گا وہی اس بچی کی کفالت کرے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں لوہا پانی میں ڈوبتا ہے یا تیرتا ہے؟ ڈوب جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے نا، ڈوب جاتا ہے، لیکن لکڑی جتنی بھاری ہو وہ تیرتی ہے۔ سارے قلم بنا کر لے آئے، سب کے قلم ڈوب گئے، زکریا علیہ السلام کا قلم تیر رہا ہے۔ اعلان ہو گیا کہ اس کی کفالت حضرت زکریا، کیونکہ بھنیجی ہے نا، بھانجی ہو گئی نا بھی، کیوں بھئی بھانجی ہو گئی، کفالت ہو رہی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں میں خورد و نوش کا سامان لے کر آتا حضرت مریم کے پاس، کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتا، خدمت جو کرنی ہے، کفالت کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں ایک دن میں آیا تو دیکھا حضرت مریم کے سامنے بغیر موسم کے پھل پڑے ہیں۔ اب وہ بات ذرا ذہن میں رکھیں، دونوں کی گھر والیاں سگی بہنیں، اولاد دونوں کی نہیں، ایک کو تو اللہ نے چڑیا کا منظر دکھا کر بیٹی دی نا، بات یاد ہے نا، چڑیا کا منظر دکھا کر بات کی، اولاد دی، بچی دی، لیکن حضرت زکریا کی اولاد نہیں۔ سیدنا زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک دن آیا تو حضرت مریم کے سامنے بغیر موسم کے پھل پڑے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے قال یا مریم، میرے خیال میں نہیں بولیں دا، اچھا ہی میں کرو قسطاں چا بناؤ، تو سا تھک ویندن قسطاں چا بناؤ، تے میں چند نوجواناں دی ڈیوٹی لینا، اے نا چا لکھن ادھے، اے آکھن اے چپ، اے آکھن تا او چپ، چلو تو آدھی صحیح نکل ونجے نا،
صدقے کرا تو آکو تو آڈے ہوتے میں تا نہیں تھی سکتا میں تا ہوں تے صدقے تھی سکتا نبی دا عاشق بولے نہ بیٹھے قال یا مریم قال یا مریم واللہ لکی حاضا قال یا مریم انا لک ھذا اے مریم بغیر موسم دے پھل کتھوں چاہیے ہر موسم دا پھل ہوندے نا لالا عاشق ہر موسم دا پھل ہوندے نا کئی کے بندے ہی سارے کو جڑے موسمی آنے نا پھالی موسم دے ہونے نا اچھا سارے ملتان دے دو توفے مشہور نے ایک گرمیاں دا تے ایک سردیاں دا گرمیاں دا آمب نہ کھواؤ ہون تو مکن آ لینا لالا شوقہ ساری قوم بڑی سیانی ہے آپ مڈیاں کھاوے نے انسان کو پوچھ دے ہی نہیں تے دو چاہے سردیاں دا سون حلوہ ہون تو ساری غذا ہے تو سا کیوں سڑ دے ہو سون حلوہ جاتے ہیں تو آم لے جاتے ہیں کہیں جاتے ہیں تو سون حلوہ لے جاتے ہیں لیکن بغیر موسم کے آج کل تو آم کا موسم ہے جا رہا ہے دسمبر آ جائے جنوری آ جائے پھر آم نظر آئے تو حیران ہوں گے یار آم نظر آگے جی میں آج کل کیلے ہمیشہ ودن ایدے رول دے ودن آگے 100 روپے درجن نہ مل دن ہون 20 روپے کلو تو ماشاءاللہ اتھو گھن کے منو تے ڈاٹے ترکڑے گھر دے بینے تے لولے اللہ جان دے وہ کتھوں نکلے ہر چیز موسم کی ہوتی ہے نا تو حضرت مریم کے سامنے بغیر موسم کے پھل پڑے ہیں آیا فرمایا مریم یہ تحفے کہاں سے لائی یہ کھانے کہاں سے لائی حضرت سیدہ مریم نے جب یہ کہا تو حضرت مریم نے جواب دیا قالت ہوا من عند ہون چاہ صحیح ہے نا ڈٹھے وے نا سون حلوے دا نائے حلوے چکے دی طاقت ہے سیدنا حضرت سیدہ مریم نے کہا یہ مجھے اللہ کی طرف سے ملے اچھا اللہ کی طرف سے ملے حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں خیال آیا مولا حضرت مریم کو بغیر موسم دے پھل دے سکتے پتر میں کو نہیں دے سکتا آیا ہنالک دعا زکریا ربہ ایسے بتا دو مجھے زبانی آگے کیا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے رب سے دعا مانگی اور کیا مانگائی قال رب هب لی چلو کچھ گزار نکالو جلدی قال رب هب لی جن کی اولاد نہیں منت مان لو ہم اپنے بچوں کا نام محمد رکھیں گے میں دعا کرتا ہوں آنے والوں خدا تمہاری جھولیاں اولاد سے آباد رکھے کیوں بھئی قرآن کے نیچہ سے جانا واہ خان صاحب کیا فرمایا رب هب لی موقع ڈٹھے نہیں نا جو بغیر موسم دے لالا اشرف اللہ تجھے صحت عطا فرمائے
بغیر موسم دے پھل ڈٹھے نے مولا ہنالک دعا زکریا ربا ڈٹھے نے جو مریم کو بغیر موسم دے تے میں کوئی تے دے ول مانگ ول میں جو ہاں تا رب ول مانگ تے عمر کتنی ہے 100 تے 5 سال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء مولا مجھے بیٹا دے تو ہی تو دعائیں سننے والا ہے تو ہی تو دعا سننے والا ہے دعا مانگی تو اللہ نے یہ نہیں کہا زکریا عمر تا دیکھا پڑی نقاہت کمزوری بڑھاپا ضعف تے بولو این عمر پتر کھڑا منگ دیں اکے پھل کہنی تین میں تے پتر نہیں رہنا والا نہیں سمجھا جا منگڑ دا تک اڑا سیدھا پہ منگڑ دا پچھلی رات اٹھی کیا کر مولا رات تین بنائی ہے کہ میں بنائی ہے مولا دیندہ کون ہے کہ میں دینا بل میں آیا بیٹھا بل میں کو دیندہ نہیں میرے ابا جی قبلہ رحمت اللہ علیہ پچھلی آفر میں جڑے لے کوئی گال نہ منی جیا نہ پہ پچھلی رات اٹھی کے رو پما اکھا مولا اٹھایا کی ہوئی بھی چکر اٹھائی تے والا دے تو سیاہ کو مولا توت رہے سڈا کیوں بھی سڈی تے والا دے آگے خوشخبری کیا دی فرمایا فنادت الملائکہ فنادت الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب اسی جگہ پر اسی محراب پر کھڑے ہو کر جب دعا کی تو اللہ نے فرمایا فرشتو جاؤ مولا کتھا ونوں کہ میرا پیغمبر ہے میرا نبی ہے میرا رسول ہے نا زکریا ہے حضرت عیسیٰ دا خامند ہے تے اولاد کہنی 105 سال عمر ہے مریم کو کھانے دیتے نہ بغیر موسم دے دے ہون پوتر کھڑا منگ دے مولا وال کہ جلدی ونوں خوش خبری دے وہ کو میں دیندا پیا کہاں نادر بیٹا کہاں ہے اچھا کہاں کیا دیتے ہو فرمایا جو منگے مولا کیا دینے اکھے دینا مولا پہلے تا جے کو دیتی چڑیاں دا منظر دکھا کی منگیا تا پوترا سا دھی ہونی دھیرے سے فرمایا کہنا پوتر دے سا کیوں اکھے ولی دے کول جو کھڑو کے دعا منگے تو منگے ولی دے کول کھڑو کے دعا نبی تے اڈڑی پوتر نہ دے ماں ان اللہ یبشرک بیحییٰ اور ذرا ہاتھ دونوں بلند کر کے بولو ان اللہ آیا یار ایڈی چاچ ود دی ہے دلہ دے اللہ کریم جمعہ دا وقت روک ونجے نہ وقت مکے نہ یار دی گال مکے ان اللہ یبشرک بیحییٰ اے پیارے زکریا ہم تمہیں خوش خبری دیتے ہیں ہم تجھے بیٹا دیں گے اور نام بتا دیا پہلے کا مریم اب کا یحییٰ پہلے کہا مریم اب کہا یحییٰ یحییٰ فرمایا پوتر نے سا یحییٰ اسی نا اچھا بلکہ بئی صفت
خالی میں نہیں سی دیتا میں کہ مولا بے صفتہ اکے ولیہ دے کول جو کھڑو کے منگی اس دعا او ولیوں کے پاس جایا کرو ولیوں کے پاس جایا کرو ولیہ کے پاس جو کھڑے ہو کر دعا مانگی پھر کہا اس کے بعد کیا کہا سنو ذرا فرمایا بِيَحْيَا مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ واہ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا اور جو بیٹا دوں گا وہ سردار بھی ہوگا وہ سید بھی ہوگا عورتوں سے پاک بھی ہوگا اور پھر خالی نہیں وہ نبی بن کر آئے گا اور صالح بھی ہوگا ہمارا عقیدہ ہے کہ دینے والا کون ہے بولو نہیں جس کا عقیدہ ہے وہی بولے بولو دل سے بولو دیتا کون ہے یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے بدبخت اور بد تہذیب لوگ ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ سنی پیروں اور فقیروں سے لیتے ہیں نہیں سہارا ان کا ہوتا ہے دینا اس کا ہوتا ہے وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ باقی مضمون اگلے